The US Central Command said on Tuesday it completed a new round of strikes on Iran and it had struck over 80 targets during its latest attacks, along with unleashing a new wave of strikes against Iran. زکل شمگی لوزونه خم ایران همه پوه همشولا شل کبلان حتی سیاسبای تا جنرالین. ناظرین، مشرق وسطی ایک ایسی ہولناک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فیصلے نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی آگ میں دھکیل دیا ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کل ایران کی پوری قیادت کو اڑانے جا رہے ہیں؟ کیا کل مشہد میں خامنئی کے جنازے میں موجود ایران کی صف اول کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے دفاعی اور سیاسی ایوانوں میں گونج رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران میں معاملات اب ایک بار پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے حرمز میں قطری جہازوں پر میزائل داغنے کے جواب میں امریکہ نے ایک ساتھ ایران میں 80 مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے اندر 80 سے زائد اہم ترین فوجی اہداف کو جدید ترین اور انتہائی مہلک ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے کیے گئے حملے یہ واضح کر رہے ہیں کہ اب صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس پورے بحران کا سب سے بڑا اور چونکا دینے والا پہلو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان ہے جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ انقرہ میں نیٹو اجلاس کے دوران جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان قائم ہونے والا امن معاہدہ ختم ہو چکا ہے، تو ٹرمپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف کہہ دیا کہ میرے نزدیک یہ معاہدہ مکمل طور پر مردہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے نہ صرف اس تاریخی جنگ بندی کو سبوتاژ کیا بلکہ ایرانی قیادت کے خلاف انتہائی سخت اور تند و تیز زبان استعمال کرتے ہوئے انہیں بے رحم، جھوٹا، دھوکے باز، دغاباز، غدار اور خائن تک قرار دے دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اب ایران کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ صدر ٹرمپ کے اس غیر متوقع اور جارحانہ رویے نے ان تمام سفارتی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ ناظرین، اگر اس تمام صورتحال اور صدر ٹرمپ کے اس اچانک بیان کو دیکھا جائے تو کافی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ امریکی فوج نے بہت سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ایران کی بحری اور فضائی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ساحلی ریڈار تنصیبات اور سب سے بڑھ کر آبنائے حرمز میں موجود پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی ان ایرانی حملوں کا جواب تھی جو حال ہی میں مارشل آئی لینڈ، سعودی عرب اور لائبیریا کے تجارتی اور تیل بردار جہازوں پر کیے گئے تھے۔ آبنائے حرمز، جہاں سے دنیا کے تیل کی ایک بہت بڑی مقدار گزرتی ہے، اس وقت ایک باقاعدہ میدان جنگ بن چکی ہے اور امریکی بحریہ نے وہاں خطرے کی سطح کو بڑھا کر انتہائی شدید کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بھی وقت ایک اور بڑا حملہ متوقع ہے۔ دوسری طرف ایران کا رد عمل بھی انتہائی سخت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی اور ان فوجی حملوں کے بعد اب جنگ بندی کا معاہدہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ ایران نے نہ صرف امریکی جنگی جہازوں پر میزائل داغنے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ خطے کے ان خلیجی ممالک کو بھی کھلی وارننگ دے دی ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو ان اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جہاں سے تہران پر میزائل فائر ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ آبنائے حرمز کا ایک متبادل راستہ بنانا چاہتا ہے تاکہ اسٹریٹجک گزرگاہ پر ایران کا کنٹرول ختم کیا جا سکے۔ اس صورتحال نے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو بھی ٹاپ گیئر لگا دیا ہے۔ ناظرین، حالیہ تنازع اور کشیدگی کا سب سے تشویشناک اور ہولناک پہلو یہ ہے کہ یہ تصادم ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں بڑے عوامی اجتماعات بھی محفوظ نہیں رہے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مشہد میں ہونے والے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے الوداعی اجتماع کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر حالات اس نہج پر پہنچ گئے اور کسی بھی مقدس مقام یا عوامی اجتماع پر کوئی کارروائی ہوئی تو پھر اس خطے کو مکمل تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دروازہ پوری طرح بند دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکی صدر کا غصہ اور دوسری طرف ایران کا اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا عزم دونوں ممالک کو ایک ایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں اب فیصلے میز پر نہیں بلکہ بارود اور میزائلوں کے ذریعے میدان جنگ میں ہوں گے۔ آنے والے چند گھنٹے اس خطے اور پوری دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں کہ دنیا امن کی طرف لوٹے گی یا پھر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ناظرین، یہ محض دو ممالک کے درمیان روایتی جنگ نہیں
बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक फेस ऑफ है, जिसके असरात वाशिंगटन और तेहरान से कहीं आगे पूरी दुनिया पर मुरतब होने जा रहे हैं। अगर हम इस सूरत हाल का बारीक बीनी से तज्जिया करें तो यहाँ 3 अहम तरीन नुकात सामने आते हैं जो आने वाले दिनों में दुनिया की सियासत और मुईशत का रुख तय करेंगे। पहले नंबर पर इस्लामाबाद मुफाहमत या इस्लामाबाद अकॉर्ड की नाकामी है। अब $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की तमाम सिफारती काविशें और कोशिशें नाकाम हो गई हैं? क्या सालिसी और सफारतकारी के ऑप्शंस अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं? जब किसी तनाज़े में बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी पस पर्दा मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो जाएं तो ताकत का खलास सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई से पुर होता है। सदर ट्रंप का सख्त रवैया ये ज़ाहिर करता है कि अब अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट तहम्मुल यानी कंटेनमेंट की पॉलिसी को खैरबाद कहकर बराह रास्त तसादुम की हिकमत अमली अपना रही है। दूसरा बड़ा पहलू मुआशी बिसात का है। ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि वो रिवायती फ़ौजी ताकत में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तेहरान का सबसे बड़ा हथियार आबनाए हर्म्स है। आलमी मुईशत का दारोमदार तवानाई की बिला ताअत्तुल फराहमी पर है। अगर ईरान इस गुज़रगाह को मुस्तकिल बुनियादों पर ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें इस सतह पर पहुँच जाएंगी जहाँ मगरबी दुनिया का मुआशी निज़ाम मफलूज हो सकता है। अमेरिका की जानिब से ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाना दरअसल ईरान के उसी कार्ड को बेअसर करने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुहिम जोई से सप्लाई लाइन महफूज रहेगी या मज़ीद ख़तरे में पड़ जाएगी? इसका जवाब बज़ाहिर मनफी ही नज़र आता है। तीसरा और सबसे होलनाक पहलू इस जंग का दायरा कार है। ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक को दी जाने वाली खुली वार्निंग ये साफ जाहिर करती है कि अगर ये चिंगारी मज़ीद भड़की तो पूरा खित्ता उसकी जद में आएगा। इराक, शाम, यमन और लबनान में मौजूद प्रॉक्सीज़ मुतहरक हो जाएंगी, जिसके बाद वाशिंगटन के लिए भी इस जंग को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन समेत तमाम खलीजी मुल्कों को निशाना बनाएगा और इसके बाद पाकिस्तान का भी खुद को इस तनाज़े से दूर रखना मुश्किल हो जाएगा। सबसे तशवीशनाक अमर यह है कि अगर किसी भी मुक़द्दस मुकाम, अवामी इज्तिमा या सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत को निशाना बनाया गया तो ये तनाज़े सियासी या जोग्राफियाई नहीं रहेगा, बल्कि ये एक नज़रियाती और अवामी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा जहाँ किसी भी फ़रीक के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि जंगें शुरू करना हमेशा आसान होता है, लेकिन उनका ख़ात्मा किसी के इख्तियार में नहीं होता। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जहाँ अब किसी तीसरी आलमी जंग के लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं। बस एक गलत अंदाज़ा या एक मज़ीद मिज़ाइल हमला पूरी दुनिया को ऐसी होलनाक तारीकी में धकेल सकता है जिसका खुमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान दोबारा सफारतकारी और सालिसी के इस भारी पत्थर को उठाने की हिम्मत करेगा या फिर इन दोनों मुल्कों को उनके हाल पर छोड़ देगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो फिर पाकिस्तान का गैर जानिबदार रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और इस सूरत में ये जंग मज़ीद फैल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान मुल्कों की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।